اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نری آیاتنا ملکوت السماوات والارض۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ عقل و عشق مولانا روم کی نظر میں ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں ادارہ ہست و نیست کی جو مینجمنٹ ہے بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ پھر آپ نے موقع دیا کہ میں اس اہم موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، جتنا ظاہر میں آسان نظر آتا ہے اتنا ہی یہ مشکل ہے، اور برسہ برس سے جو ہمارے عرفاء ہیں اور صوفیاء ہیں وہ اور عقلاء اور فلاسفہ اور متکلمین مسلسل اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ جو حل ہونے کا نام نہیں دیتا۔ بہت مشکل ہے کہ اس کا کوئی سلوشن ہمارے سامنے آ سکے۔ میں آج کے اس وقت میں، مختصر سے وقت میں ایکیڈیمک گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس میں کچھ ایکیڈیمک اسپیکٹس ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے اور سیریز آف لیکچرز کی اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ عملی اسپیکٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں کہ اس سے ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی چیز، اس میں میری اپنی فائنڈنگز بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ہر ایک کا اپنا اوپینین بھی ہے، اختلاف رائے بھی ہے اس کے اندر۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی ایک رائے کسی کی موجود ہو، ہر ایک شخص اس میں اختلاف کر سکتا ہے، ہر ایک اپنے مرتبے اور اپنے لیول کے مطابق عقل اور عشق کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، جب ہم مذہب کی بات بھی کرتے ہیں، دین کی بات بھی کرتے ہیں، کچھ کنسیپٹس ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حل، فائنل حل کوئی نہیں دے سکتا، یعنی ان کا جو حسن ہے وہ فارسی میں، چونکہ آپ حضرات فارسی سے بھی بہت زیادہ واقف ہیں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں راز آلود۔ اس کا مسٹیریس ہونا، اس میں جو سیکریسی پائی جاتی ہے وہ کبھی حل نہیں ہوتا۔ یعنی مذہب میں اگر یہ راز آلود ہونا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، نہیں سنتا، کب وہ انوالو ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، مذہب کی افادیت کیا ہے، فطرت سے اس کا کیا تعلق ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جو ایک راز ہیں، جس راز کو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس کو کھولنے کی، اس کو سمجھنے کی، ایکسپلور کرنے کی، لیکن اس کا حسن اس کے راز آلود ہونے میں ہے، اور یہی اسرار جو ہیں وہ اس سلسلے میں اہم ہیں۔ تو عقل و عشق کے حوالے سے مولانا کے اوپر ہم خاص طور پر فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ میں اقبال کا ایک شعر دیکھ رہا تھا ابھی کہ وہ کہتے ہیں، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، اور راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ تو یہ عشق اور عقل کا مسئلہ جو ہے یہ دراصل ظاہر اور باطن سے ہے، اور اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو یہاں پر بھی بہت ڈیپ فلسفی کی طرف اقبال جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو مولانا کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا روم جو تھے انہوں نے 65 جتنی ان کی عمر تھی، انہوں نے زندگی کے 40 سال جو ہے وہ صرف جیسے عام مولانا حضرات ہوتے ہیں، درس و تدریس، واعظ اور لیکچر دینا اور مذہب کے اوپر بات کرنا، لیکن ان کا عشق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جس وقت شمس تبریزی سے 40 سال کی عمر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے
تو وہاں پر ان کے اندر جو ایک خلا پایا جاتا تھا اور ایک ویکیوم تھا عشق کا نہ ہونا، اس کو انہوں نے جو ہے شمس تبریزی نے اس کو مکمل کیا. اور خود وہ مختلف جگہ پر یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بہت سی قیدوں سے آزاد کر دیا شمس تبریزی نے. مثلا نام و نمود ہونا چاہیے، مقام و منصب ہونا چاہیے، اپنی پرستش کرنا، اپنی تعریف کرنا، اس قسم کی جتنی چیزیں ہمارے اندر اخلاقی لحاظ سے جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. دوسری بات، مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز مجھے شمس تبریزی نے سمجھائی وہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ ایک جھوٹی اور کاذب خودی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی جو اصل حقیقت ہے ہماری، جو ہماری حقیقی خودی ہے، جو ہماری اصل، ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہم اس کو فیس نہیں کرتے اپنی زندگی کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے مجھے یہ فیس کرنا سکھایا کہ جو جھوٹی خودی ہوتی ہے، جو جھوٹی پرسنالٹی ہوتی ہے کاذب، اس سے کیسے انسان باہر نکل کر اپنی حقیقت کو فیس کرے اور حقیقی خودی جو ہے اس کی طرف ہو. ایک شعر میں مولانا کا، میں اشعار زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہ وہ ٹائم میرا خیال ہے زیادہ، میں چاہتا ہوں کہ کنسیپٹس کے اوپر بات کی جائے، لیکن بعض جگہ پر میں بات کروں گا. مولانا کہتے ہیں شمس تبریزی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. شمس تبریزی کے بارے میں کہتے ہیں مردے بودم زندے شدم، میں مرا ہوا تھا، مردہ تھا، میں زندہ ہو گیا. اور پھر یہ فرماتے ہیں گریے بودم خندے شدم، میں بہت روتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، فلاں چیز کیا ہو گئی. جیسے ہمارے ہیں نا مصیبتوں اور مشکلات کے اوپر ہم جو ہے وہ روتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ شمس تبریزی نے مجھے ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے باہر نکال دیا. اور خندے شدم کہ وہی کہ جن کی میری آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو ہوتے تھے، لیکن اب میرے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اگر میں مشکلات کو بھی دیکھتا ہوں، تکالیف کو بھی دیکھتا ہوں، تو میرے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور میں اس کو بالکل، میرا پرسیپشن میری تبدیل ہو گئی، میرا ورلڈ ویو جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. کہتے ہیں دولت عشق آمد، کہتے ہیں کہ مردے بودم زندے شدم، گریے بودم خندے شدم، دولت عشق آمد. عشق کی جب دولت میرے پاس آئی، ومن دولت پائندے شدم، یعنی پھر میں ایور لاسٹنگ ہو گیا، پھر مجھے بقا حاصل ہو گئی. پہلے میں ایک فنا ہونے والا پرسنالٹی تھی، لیکن میں جو ہے پائندہ ہو گیا. کس کے ساتھ؟ جو ہے شمس تبریزی کے ساتھ. تو یہ کہنے کے بعد یہ جو اہم چیز ہے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شمس تبریزی نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے ابھی تک، یہ سارا، میں عالم بھی تھا، میں عاقل بھی تھا، لیکن شمس تبریزی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ سیکھو، فلاں چیز سیکھو، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم اب ان چیزوں کو انلرن کرنا شروع کرو. جو چیز تم اپنے وجود کو جس چیز سے بھر چکے ہو، اب اس چیز سے اپنے آپ کو خالی کرنا شروع کرو، اپنے آپ کو اس علم سے دور کرو جو علم تم حاصل کر چکے ہو، اپنے آپ کو اس عقل سے دور کرو جس عقل کو تم سمجھ چکے ہو یا جس پر تم کام کرتے ہو. تو شمس تبریزی نے اس طرح سے مولانا کی تربیت کی، پھر وہ تبدیل ہو گئے. جس مولانا روم نے، آپ دیکھیں کہ کبھی ایک شاید شعر بھی نہیں کہا، کوئی ان کی رائٹنگ نہیں ہے، کوئی ان کی تصنیف نہیں ہے، 40 سال تک زندگی کے، اور شمس تبریزی اور عشق کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد یہ سارا کچھ جو مثنوی کی صورت میں ہمارے سامنے ہزاروں اشعار موجود ہیں، وہ سارے بعد کے دور کے ہیں کہ جب 40 سال کے بعد ان کی جو ہے وہ شمس سے ملاقات ہوئی، عشق سے آشنا ہوئے، واقف ہوئے، اور ایک عاشقانہ زندگی جو ہے مولانا روم نے جو ہے وہ گزاری. تو ایک مقام پر پہلے پورشن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا عشق کے اوپر بات کروں گا، جو پوائنٹس میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں.
اور دوسرے میں میں چاہوں گا کہ عقل کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے، اور پھر عقل اور عشق کا جو یہ مسئلہ ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ جو مولانا کی رائے کیا ہے، ہمارے بزرگ عرفاء اور بڑے جو فلاسفہ ہیں ان کی رائے کیا ہے، بہت مختصراً میں صرف اشارہ کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہم کویسچن آنسر کریں تو اس میں بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں یہ عقل اور قلب کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ، ایک تو ہمارے عرفاء کہتے ہیں کہ عشق کا مسئلہ بہت سیریس، ایک ہماری موت و زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ کوئی احساساتی اور جذباتی عشق نہیں ہے جس کو ہم دنیاوی عشق کہتے ہیں، جس کو ہم مادی عشق کہتے ہیں، یہ وہ والا عشق نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سیریس قسم کی ڈسکشن ہے، سیریس قسم کی گفتگو ہے۔ وہ عقل جو عشق کے بغیر ہو، جو محبت کے بغیر ہو، جو خلوص کے بغیر ہو، اس میں اور اس عقل میں کہ جو عشق کے ساتھ ہو، جو خلوص کے ساتھ ہو، جو محبت کے ساتھ ہو، اس میں زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں جب تک ہم ایکسپیرینس کو اپنے نہ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارا دل و دماغ اس میں ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری عقل ہمیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو قلب اور عقل کے درمیان اس تضاد کے اندر اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا اگر ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو کیا وہاں پر عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جب ہمارے پاس عقل ہوتی ہے، عقل سے کام لیتے ہیں، تو کیا وہاں پر عشق موجود ہوتا ہے یا موجود نہیں ہوتا؟ یہ مثلا آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، امام حسین سے عشق کے نام پہ اس کا مطلب ہم جو مرضی کرتے رہیں، مثلا اسی طرح مثلا عشق رسول کے نام پر ہم جو ہمارا دل چاہے ہم کریں۔ آخر یہ کیا عشق ہے؟ دیکھیں، جب ہم عشق اور عقل کی بات کرتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ یہ گفتگو ہے، کیا عشق کے نام پر ہر چیز کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق اور عقل کا ایک بڑا گہرا تعلق بھی ہے جو بہت ڈیپر لیول پہ جا کر یہ تعلق شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا آپ کی عقل، کیا آپ کی اویئرنیس اس کے بارے میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کی معرفت اس کے بارے میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کی آگاہی اس کے بارے میں ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے عشق کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا معشوق کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں جو آپ کی طرف سے عکس العمل، جو رد عمل آ رہا ہے یا جو عمل آپ کر رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے امیج کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے، ابتدائی طور پر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ عشق کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر ہماری بصیرت، ہماری اویئرنیس، ہمارا انسائٹ فل ہونا، ہمارے اندر حکمت اور وزڈم جو ہے اس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم عشق کے نام پر جو ہے وہ ہر قسم کی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا عقل کا ہونا اس لحاظ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مہم ہے۔ لیکن مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں عشق کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، ہرچے گویم عشق را شرح بیان، میں جتنا بھی عشق کو وضاحت کرنا چاہوں، عشق ہے کیا، وہ حقیقت کیا ہے، چن بے عشق آیم خجل باشم از آن، لیکن جب میں عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں، خود عاشق ہوتا ہوں، تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے اس کو جو ہے وہ واضح کروں۔ تو اس لحاظ سے مولانا جو ہے وہ یہاں پر ایک بات کرتے ہیں عشق کے حوالے سے۔ دوسری بات مولانا یہ کرتے ہیں کہ گر نہ بودی عشق ہستی کھے بودی کھے زدی نان برتھو و کھے تھو شدی، یعنی یہاں ایک بات کہتے ہیں کہ اس کائنات کی جو بنیاد ہے وہ عشق اور محبت پر ہے، اور ایک اگر آپ بالکل آپ شروع سے یعنی اس مادی دنیا سے پہلے جو ہم عالم ملکوت ہے، دوسرے عوالم ہیں، ان کی خلقت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو مخلوقات آئیں، ان میں مولانا کا بھی یہ نظریہ ہے، دوسروں کا بھی، کہ ایک محبت کے نتیجے میں، عشق کے نتیجے میں یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور یہ عشق جو ہے جس طرح اس کائنات کے جو بھی اجزاء ہیں
اس میں عشق بھی جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بھی جب ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جب قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، اور وہاں میں نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس کائنات کی اساس جو ہے وہ رحمت پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یہ کائنات استوار ہے۔ محبت اور عطوفت اور عشق کے اوپر جو ہے یہ کائنات استوار ہے۔ اور پھر اس کو حرکت حبی کہتے ہیں عرفان کے اندر۔ حدیث آپ نے ہم نے پڑھی کہ کنتو کنزن مخفیہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو خلق کیا۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے اور عشق کی بات کرتا ہے۔ اگر مجھے اپنی ذات سے محبت نہ ہوتی کہ میں پہچانا جاؤں تو کبھی بھی میں اس کائنات کو جو ہے وہ خلق نہ کرتا۔ آپ دیکھیں وہاں پر بھی عشق کے بارے میں جب حضرت علی علیہ السلام سے یہ بات نقل ہوتی ہے، وہی کہتے ہیں کہ نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ پروردگارہ تو لائق عبادت ہے، اس لیے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ لیول جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت۔ محبت وہاں پر بھی ہے جہاں جنت سے بہشت سے محبت کرنا، اور خوف بھی محبت کی ہی ایک مثلا دوسری قسم ہے، لیکن اللہ کی ذات سے محبت کی خاطر عبادت کرنا، اس کا مطلب ہے ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ ہماری ایک پرسنالٹی، ہماری جو شخصیت ہے اس میں ایک ہمارا مختلف ایسپیکٹس ہیں ہمارے۔ ایک ہمارا انٹلیکچول ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تفکر اور تدبر کرتے ہیں، اور ایک ہمارا لیول ہے جس کا تعلق ہماری ٹینڈنسی سے ہے، ہمارے اندر ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میں کسی سے عشق کرتا ہوں، تو عشق اور محبت جو ہے وہ کوئی عقل سے اس کا تعلق نہیں ہے، سوچنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قلب اور روح سے ہے۔ ایک قسم کی فارسی میں جس کو کہتے ہیں گرائش، تمایل، یعنی اس کی طرف کھچے چلے جانا، وہ جو اٹریکشن ہوتی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ بنیادی طور پر قلب سے ہے انسان کے۔ اور ساتھ ساتھ مولانا جب عشق کی بات کرتے ہیں وہ اس عشق کی بات کرتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ٹرانسینڈ کر سکیں، جس میں ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہو، جس میں پرفیکشن کا پہلو ہو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں تعالی، یعنی علو، برتری، بلندی، اعلیٰ درجے کی طرف جو ہے رجوع کرنا، اور اسی طریقے سے تکامل یعنی انسان کی ڈیولپمنٹ۔ تو کوئی بھی ایسا عشق کہ جو آپ کو ڈسٹروائے کرے اور جو آپ کو فساد کی طرف لے کے جائے، وہ عشق جو ہے وہ مولانا اس عشق کی بات نہیں کرتے۔ مولانا ایک ہائر لیول کے عشق کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مرحوم نظامی کا ایک شعر ہے، گر اندیشے کنی از راہ بینش بے عشق اس استاد آفرینش، یعنی اگر آپ اپنی بصیرت کے ساتھ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے عشق اس استاد آفرینش، یہ جہان خلقت جو ہے یہ عشق کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر استوار ہے۔ اسی طرح سے مولانا رومی ایک اور بات بھی کرتے ہیں عشق کے حوالے سے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم عام طور پہ کہ عشق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، عشق کیا نہیں جاتا، مولانا رومی اس کے خلاف ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اب آپ اس کو دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سیکچول عشق ہے، جو میٹیریلسٹک عشق ہے، جو مادی عشق ہے، جو دنیاوی عشق ہے، جس کو ہم عشق مجازی کہتے ہیں، وہاں پر شاید آپ نچلے لیول پر یہ بات کر دیں کہ عشق ہو جاتا ہے، لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق کرنے جہاں معشوق جو آپ کا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتا ہے، وہاں عاشق کے لیے عاشق بننا ضروری ہے، کوشش کرنا ضروری ہے، جد و جہد کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو اس دائرہ جذب میں لانا ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کی رینج میں نہیں آتے، آپ کو وہ اپنی طرف کھینچتا نہیں ہے۔ تو عاشق جو ہے اس کو عاشق بننے کے لیے، اس کے لیے جو اس کو تیاری کرنی ہے،
جو کوشش کرنی ہے، جو جد و جہد کرنی ہے، اور عقل اور فکر کو بھی اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایک شعر مولانا کا ہے کہ یک دو گامی رو تکلف ساز خیش، ایک دو قدم تو چلو، محنت کرو، کوشش کرو، یک دو گامی، ایک دو قدم تو آگے بڑھاؤ، تکلف ساز خیش، تھوڑی سی محنت کرو، کوشش کرو، عشق گیرت گوش تو آنگاہ کش، تب عشق آ کے تمہارے کان پکڑ لے گا اور تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا، لیکن تم تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے کوشش کرو اس کی۔ اب دیکھیں، ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا استدلال قرآن مجید میں موجود ہے، یہ ایگزیکٹلی محبت اور عشق کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جس کو ہمارے علماء جو ہے وہ محبت، برہان محبت کہتے ہیں اس کو۔ برہان محبت وہ یہ کہتے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا، کہ جب رات کی تاریکی چھائی، جب ستارے آسمان پر نمودار ہوئے، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں قل ھذا ربی، تو انہوں نے کہا یہی میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، جب یہ غروب ہونے لگا ستارہ، قال لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا یہی میرا خدا ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہی میرا خدا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا تو میں ظالمین میں سے ہو جاتا۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں پر بھی ایک محبت کی بات کی گئی ہے، عشق کی بات کی گئی ہے، کہ محبت کا تعلق پرفیکشن سے ہے، محبت کا تعلق کمال سے ہے۔ جب آپ کسی چیز میں پرفیکشن دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ آپ کمال کے طلبگار ہوتے ہیں، آپ کمال اور پرفیکشن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے اندر جو ہے یہ عشق کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ اقبال نے بھی ایک بات کی ہے بڑی گہری، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے اتحاد اور وحدت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں ملاقات کی، یعنی جس کو کہتے ہیں تقرب اللہ، تو میں لبریز ہو گیا اللہ کی محبت سے۔ لبریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا جب کوئی چیز لبریز ہو جاتی ہے، لبالب بھر جاتی ہے، تو اس کا چھلکنا بہت ضروری ہے۔ تو میں جب واپس آیا تو پھر میں نے خلق خدا کو اس محبت سے نوازنا بھی شروع کیا، یعنی میں اس لیول کے اوپر جو ہے وہ جا پہنچا۔ تو مولانا کہتے ہیں جان من کورئی اس وبا آتش خوش است، کہ میری جو روح ہے وہ جس کو یہ کہتے ہیں نا، جس میں کورئی بھٹی جس کو کہتے ہیں نا، اینٹوں کو جہاں گرم کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں میرا جو نفس ہے وہ بھٹی کی طرح سے ہے، اور میں اسی آگ کے ساتھ خوش ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حتی اندیشے را محو کند، عشق آن شعلہی است جو بر فروخت، عشق ایسا شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھے تو ہر چیز جز معشوق باقی جملے سوخت، سوائے معشوق کے ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ دیکھیں عجیب سی چیز ہے کہ سوائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہر چیز کو جلا کر جو ہے وہ خاک کر دیتا ہے۔ اور مولانا کے بارے میں بعض ان کے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو زبان عطا کی شمس تبریزی نے، اور جب ان کو عشق جو ہے وہ سمجھ آئی کہ عشق زندگی میں کیا ہوتا ہے، تو ایک شعر بڑا وہ عام طور پر ہے کہ بلبل از فیض گل آموخت سخن، یہ جو بلبل نے بولنا جو سیکھا ہے یہ خود سے نہیں سیکھا، بلکہ پھول اور اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے فیض کو دیکھ کر اس نے بولنا سیکھا ہے۔ ورنہ نابود ان ہمیں قول و نغم غزل، ورنہ یہ نغمہ، یہ غزل، یہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ موجود نہ ہوتی اگر اس کے سامنے پھول کی خوبصورتی جو ہے وہ موجود نہ ہوتی۔ مولانا رومی دو تین جگہ پر بڑی امپورٹنٹ داستانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قصے ہیں جو انہوں نے مثنوی کے اندر بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پر وہ یہ کہتے ہیں اپنے عشق کے تصور کو بیان کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں آن یکی آمد در یاری بزد در یاری بزد گفت یارش کیستی اے معتمد، ایک عاشق جو ہے جس سے محبت کرنا چاہ رہا تھا، اس کے گھر میں آیا،
اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، گفت من گفتنش برو ہنگام نیس، تو اس عاشق نے کہا کہ میں ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کون ہے، آپ نے کہا میں ہوں. تو جب اس نے کہا کہ من، تو اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے فوراً، اور تمہاری یہ جگہ نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے تمہارا کہ میں تمہیں جو ہے بلاؤں. بے چنین خانی مقام خام نیس، دسترخوان ہوتا ہے نا، کیسے اس بزم میں تم جیسے خام آدمی، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر. اس کے بعد بڑی داستان لمبی ہے، میں اس کو فارسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہی کہتے ہیں کہ یہ شخص واپس جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی ریاضت کرتا ہے، اور اپنے جو خودی ہے، اپنا جو نفس ہے، اپنی جو ذات ہے، اس کو بالکل مٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے محبوب کے دروازے پر آتا ہے. تو کہتا ہے کہ پھر کو اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ باہر بھی تم ہی ہو، اور اندر بھی تم ہی ہو، باہر بھی تم ہی ہو، کوئی اور نہیں ہے. تب اس نے جو ہے وہ اندر آنے کی جو ہے اجازت دی. مولانا روم جو ہے ان کا تصور عشق میں فنا کا تصور پایا جاتا ہے. جو دوسرا ہے، حافظ ہیں، سعدی ہیں، دوسرے ہیں، ان کا آپ دیکھیں کہ بالکل اور طرح سے عشق کو بیان کرتے ہیں. یعنی عشق کرنے والا جو ہے اس میں احتیاج پائی جاتی ہے، اور جو جس سے عشق کیا جاتا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن مولانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عاشق اور معشوق دونوں میں خواہش ہوتی ہے اتحاد کی اور وحدت کی، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی. یہ بھی بڑا ایک دلچسپ سی ہمارے زندگی کا ایکسپیرینس ہے. آپ سب حضرات اس کو تھوڑا بہت ویژولائز کر سکتے ہوں گے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا دوسرے کو بھی آپ سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جو ہر ایک کا اس میں اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. کہ اگر میں شدید کسی سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اس لیول کی محبت نہ کرے. لیکن مولانا روم کہتے ہیں کہ نچلی سطح پہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن جو حقیقی عشق ہوتا ہے، جو اصل عشق ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے عاشق ہوں لیکن وہ آپ کا عاشق نہ ہوں. لہٰذا بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا تو مولانا نے تو بہت کچھ اس کے بارے میں کہا ہے، مولانا روم نے. لیکن میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ امام سے کسی نے کہا کہ کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آپ کے محبت کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے نفس کو دیکھو کہ تمہاری محبت کا لیول کیا ہے. اگر تم، کیونکہ کبھی کبھی تو ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، جیسا بھی اقبال نے بھی کہا. لیکن حقیقی محبت آیا ہمارے دل میں ہے یا نہیں ان تقاضوں کے مطابق؟ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جتنا تم ہم سے محبت کرتے ہو، سمجھ لو کہ اتنی ہی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک معیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ معیار ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن سوال یہ کیا رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یا صرف یہ یک طرفہ جو ہے وہ حقیقی محبت مولانا کہتے ہیں جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، وہ یک طرفہ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی. یہ نقطہ انہوں نے کہا کہ اگر پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے تو پانی بھی جو ہے وہ پیاسے کی طرف آتا ہے، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو یہ ایک بات. اور پھر یہاں پر ایک اور فلسفہ ہے ملا صدرہ کا کہ جس کو ایگزسٹینشل پاورٹی کہتے ہیں، فقر محض، کہ جس میں احتیاج کی بات کرتے ہیں کہ میرے اندر احتیاج پائی جاتی ہے. ایک جب عشق کی بات کرتے ہیں، جب محبت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ملا صدرہ ایک پوری فلسفی بیان کرتے ہیں جس کا عشق سے بہت زیادہ تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم احتیاج محض ہیں، فقر محض، یعنی ہماری کوئی انڈیپینڈنسی نہیں ہے، ہماری کوئی استقلال ہمارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ہم فقر محض ہیں، محتاج محض ہیں. یہی قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو.
یہ وہ والا فقیر نہیں جو بیگرز ہوتے ہیں اور مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ ایگزسٹینشل پاورٹی ہے کہ ہم اپنے پورے وجود میں اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں، اپنے ایگزسٹنس میں، اپنے سروائیول میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو یہی بات جو ہے وہ مولانا روم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قصہ وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ قصہ ہے حضرت نوح کے بیٹے کنعان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے حضرت نوح اس کو بلاتے رہے، اس نے کہا نہیں میں تو اس پہاڑی کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو بڑا اس کو غرور تھا، بہت اس کو تکبر تھا، تو اس کے نتیجے میں اس کو بلایا اور یہ نہیں آیا۔ تو قرآن یہ بات کرتا ہے، لیکن مولانا روم ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں جس کا قرآن نے اضافہ نہیں کیا جس کی طرف، وہ یہ کہتے ہیں کہ گفت نہ من آشنا مختم۔ اس نے بڑی خوبصورت شعر ہے یہ مولانا کا، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو تیرنا آتا ہے، مجھے تو سوئمنگ آتی ہے، مجھے تمہاری کشتی کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں من بجز شم میں تو شمی افروختم، میں نے تو تمہاری شمع کی بجائے ایک اور شمع روشن کر لی۔ اے نوح اپنے باپ کو کہا کہ مجھے تمہاری شمع کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو ایک اور شمع جلا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر آ کے مولانا اتنی خوبصورت غزل ہے یہ ان کی کہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے دن اگر ہم اس کی تفسیر کریں وہ بھی کم ہے۔ وہاں مولانا کہتے ہیں نوح کی زبان سے، کاش میرے بیٹے کو تیرنا نہ آتا ہوتا، کاش میرے بیٹے کو احتیاج کا احساس ہوتا کہ وہ محتاج ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو اس کا شعور نہیں تھا، اس کا درک نہیں تھا، لہٰذا جو ہے وہ اب ڈوب گیا یا وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش اس نے اپنی عقل پر انحصار نہ کیا ہوتا اور اس نے جو ہے وہ حقیقت کو سمجھا ہوتا۔ پھر مولانا یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس عشق نہیں ہے اور صرف عقل سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اندھوں کی مانند ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بینا ہوتے ہیں ان کو اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مولانا روم کہتے ہیں کہ آپ عصا لے کر ایک حد تک آپ چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ عصا آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی زندگی میں عشق کا پہلو نہیں ہے، محبت کا پہلو نہیں ہے، تو آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کے اندر جو ہے یہ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر آ کے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، لیکن میں شعر تو نہیں لے، وہ کہتے ہیں زیرکی از ابلیس و عاشقی از آدم است۔ یہ جو زیرکی، جو چلاکی ہے نا، ہماری عقل جو ہے وہ چلاک ہے، اس عقل کی بات کرتے ہیں کہ جس میں شیطنت پائی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ ہم اپنے نفع و نقصان کو جو ہے ہم اپنے طور پر جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے اس میں چلاکی پائی جاتی ہے، اس میں زیرکی پائی جاتی ہے، اور آدم جو ہے اس میں عاشقی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، لیکن انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے صرف عقل کے اوپر انحصار کیا اور عشق کے اوپر۔ یہاں آ کر مولانا بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہے، غرور موجود ہے، سیلفشنس آپ میں موجود ہے، سیلف سینٹرڈنس آپ کے اندر موجود ہے، ایروگنس آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر ہمبلنس نہیں ہے، آپ کے اندر تواضع اور انکساری نہیں ہے، جب تک آپ عشق نام کی کوئی چیز آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور آپ کی جو عقل ہے عام طور پر ان کی اسیر ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی عجیب تشبیہ دیتے ہیں مولانا روم، تیز جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں چاقو ہے کسی کے ہاتھ میں جو بہت تیز ہے، اس سے کسی کو بھی وہ قتل کر سکتا ہے، اس کا گلا کاٹ سکتا ہے، لیکن اس کے تو مثبت فائدے ہیں۔ اگر چاقو نہ ہو تو آپ لوگ کھانا کیسے پکائیں گے، پیاز کیسے کاٹیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے چاقو کی جو نامطلوب جو ایسپیکٹ ہے، اس کا تیزی جو ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ محبت اور عشق جو ہے وہ اس کے صرف اس ایسپیکٹ کو رہنے دیتی ہے کہ جو مفید ہے، جو پروڈکٹیو ہے، جو مثبت ہے، اور جس کے لیے چاقو کو خلق کیا گیا ہے۔
جس کے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے وہ لوگوں کا گھر جلانے کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. یہاں مفسرین جو ہے وہ سب سے زیادہ ماں کی محبت کی مثال دیتے ہیں کہ ماں کی جو محبت بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ باپ کی بھی وہ نہیں ہوتی، اس کی بنیاد پر یہ پوری کائنات، پورا سسٹم، پورا فیملی سسٹم جو ہے اس کے اوپر قائم ہے. اگر ماں کی محبت نہ ہو، یعنی محبت اور عشق کا اس سے بہتر شاید دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی کہ آپ، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں عشق اور محبت اس کائنات کی سطح پر بھی، لوگوں کی سطح پر بھی، یہ اس کے بغیر جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اب یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں، کہ کیا یہ واقعاً عقل ہمارے اندر تضاد پایا جاتا ہے، ہمارے اندر کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے، ہمارے اندر عقل بھی ہے، ہمارے اندر عشق بھی ہے، محبت بھی ہے. تو اس صورت میں اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ، کیا عقل کی مخالفت کی جاتی ہے؟ تو بنیادی طور پر مولانا جو بات کرنا چاہتے ہیں نا، میں اس کا آپ کے سامنے جسٹ رکھنا چاہتا ہوں، اور جو عام طور پر مسکنسیپشن بھی ہے، وہ ہر قسم کی عقل کی مخالفت نہیں کرتے. وہ اس عقل کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو ہماری ڈیزائرز اور ہوائے نفس کی اسیر بن جاتی ہے، جس میں تکبر ہے. دیکھیں قرآن ایک جگہ پر بڑی عجیب بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، ان لوگوں نے انکار کیا. کسی چیز کا آپ انکار کرتے ہیں، مثلا میں انکار کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، قرآن ایسے ہی کہہ رہا ہے جیسے جاہدوا بہا، انہوں نے انکار کیا. ایک چیز ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ بِهَا، اور جب کہ انہیں یقین تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کا انکار کر رہا ہوں. آگے وہ کہتے ہیں ظلماً وعلوا، بلکہ اپنے انجسٹس کی وجہ سے اور اپنی برتری، جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں برتر ہوں، میں سب سے زیادہ سپیریئر ہوں، اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عقل ہماری خالص نہیں ہے، عقل ہماری جو ہے پیوریفائڈ فارم میں نہیں ہے، لہٰذا عقل ہماری عام طور پر جو ہے وہ ہمارا جو غضب ہے، جو شہوت ہے، جو تکبر ہے، جو غصہ ہے ہمارے اندر، جو ہوائے نفس ہے ہماری، چونکہ عقل اس کے سامنے اسیر بن جاتی ہے، اس کی اسیر ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ عقل ورک نہیں کرتی. حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انبیاء کیوں آئے، وہاں پر مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں. ایک بڑی اہم بات کرتے ہیں لِيَسِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ وہ عقلیں جو زمین میں دفن ہو چکی ہیں ان عقلوں کو باہر نکالا جا سکے. تو یہ کسی نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جو عقل کی تہ میں خزائن ہے وہ نکالیں. عقل کی تہ میں خزائن معنی وہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یسیر دفائن العقول، عقل کے جو خزانے ہیں، عقل کے جو خزانے ہیں، یعنی کہنا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں عقل کو استعمال نہیں کرتے. قرآن بھی عقل کی بات نہیں کرتا، عقل کو استعمال کرنے کی، افلا یتدبرون افلا یعقلون، تو یہ ساری باتیں. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے، ہم انبیاء آئیں اور ہماری عقل کے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں ہوائے نفس کی، ان سے ہم آزاد کریں، تاکہ جو ہے وہ عقل آزاد ہوگی تو حقیقت کو دیکھ سکے گی. مولانا اس عقل کے خلاف ہیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں، یا اب اس میں مختلف نام ہیں، مثلا عقل جزوی، یا وہ کہتے ہیں عقل سود و زیاں، کہ وہ عقل کے جو کیلکولیٹ کرتی ہے، عقل حساب گر. دیکھیں نا ہماری عقل ہے جو ہر وقت کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے، اس میں ہمیں فائدہ ہے، اس میں ہمیں نقصان ہے. اگر صرف عقل ہو تو عام طور سے ہم کبھی بھی، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمارے اندر اثار نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے کو اپنے اوپر اہمیت نہیں دیں گے. لہٰذا مولانا جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عقل کہ جو ہمیشہ کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے، جو دنیاوی عقل ہے، جو مادی عقل ہے، وہ عشق کے ساتھ ٹکراتی ہے. لیکن جو عقل کل ہے یا عقل کلی ہے، وہ عقل جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ٹکراتی.
اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح عقل ہے اس میں ایک تو یہ کہ اس میں تقلیدی عنصر نہیں پایا جاتا، وہ تقلید نہیں کرتی کسی کی، بلکہ وہ جیسے ہوتا ہے نا اندھی تقلید، تقلید سے مراد ہے اندھی تقلید۔ اندھی تقلید جو ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ ہم کسی کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں ہر سطح پر اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ عقل وہ ہوتی ہے جو ظواہر میں سٹک نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیزوں کے باطن میں جا کے دیکھتی ہے، وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم ظاہر پرستی ہے، اور قرآن بار بار اس کی طرف جو ہے یعلمون ظاہر کی بات کرتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو صرف دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے، تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل عقل ہے یہ ظواہر پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ یہ باطن کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی لذتیں اس عقل کے لیے اہم نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ عقل ہے کہ جو اپنے لیے دائمی لذت کو چاہتی ہے، یعنی جو یہ چاہتی ہے کہ اس کو جو پرماننٹ، اس کو جو پراسپیرٹی ہے، سعادت جو ہے اس کی، وہ کیسے اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ہمارے دنیا میں جیسے ہوتا ہے، فرض کریں کہ ہم اپنا کھیل کود میں وقت گزار دیتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹی لذتیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جس کا پھل ساری عمر انسان کھاتا ہے، اس کی طرف انسان جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا۔ اسی طرح مولانا ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس عقل کو میں اپروو کرتا ہوں، یہ وہ عقل ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے کسی چیز کا تو پھر اس پر ڈٹ جاتی ہے، اس پر ثابت قدم ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ موو آن کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ اور اس میں بہت سی چیزیں وہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جس میں پرفیکشن ہوتی ہے، کمال ہوتا ہے، اس کو جو ہے بہت سی چیزوں کو ہم اپنے سامنے پرفیکٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں، لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو عقل جس کے میں مخالف ہوں، جو عشق کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے، یہ وہ والی عقل ہے کہ جو بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنے کسی، جیسے ایک چور ہے، وہ چوری کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے اسی کو پرفیکشن سمجھتا ہے۔ ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، دوسرے کو ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، اس کو حقوق سے محروم کر دیتا ہے، تو وہ اسی کو اپنے لیے پرفیکٹ سمجھتا ہے۔ جبکہ عرفا یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کبھی، خود ابن عربی نے بھی یہ بات کی ایک مقام پر کہ انسان کبھی غیر خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ پرفیکشن کو چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ پرفیکٹ کیا ہے، وہ غیر خدا کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن وہ غیر خدا کی عبادت کر نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک عارفانہ چیز ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اب عقل جزوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان جہان یک فکرت از عقل کل، یہ جہان جو ہے ایک آپ کی عقل جزئی عقل ہے اس کلی عقل کے جو پیوریفائڈ ہے، جو ڈیولپڈ ہے۔ تو بیسیکلی مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عقل عشق کے مقابلے کے اوپر ہے، یہ عقل جو ہے اس کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ٹرانسفارم ہونے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پر یہ اور عشق جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے۔ دیکھیں نا، اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا دل جس چیز کو پسند کرتا ہے، ہماری عقل اس کو اپروو نہیں کرتی، جس چیز کو ہماری عقل اپروو کرتی ہے، ہمارا دل اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس چیز کو ہمارا قلب پسند کرتا ہے، اسی کو ہماری عقل جو ہے وہ بھی قبول کرتی ہے۔ تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہم نقطہ کہ عقلی لحاظ سے ہم کس طرح اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جائیں جہاں یہ عقل جو ہے وہ عشق میں تبدیل ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پیرالل، ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے، اور ایک ہے ورٹیکل فارم میں، یعنی عقل جو ہے وہ مقدمہ ہے عشق کے لیے، یعنی عشق بغیر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے بغیر عشق تک نہیں پہنچ سکتے،
لیکن یہی عقل اس لیول پر جا پہنچتی ہے کہ جب وہ دنیاوی اور مادی اور خواہشات نفس سے اس کو نجات ملتی ہے، اس لیول پر پہنچتی ہے کہ جہاں یہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ٹرانسفارم کر جاتی ہے، ٹرانسینڈ کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے جو مولانا یہاں پر جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ بہت سی باتیں یہاں پر کی ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جو آخری نقطہ جو ہم یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں اس ایشو کو، وہ یہ ہے کہ پہلے نقطہ ہم نے یہ کہا کہ عقل اور عشق کے اندر جو ہے وہ مولانا روم کے نزدیک تضاد نہیں ہے، بلکہ اس عقل کے ساتھ تضاد ہے جو مادی عقل ہے، جو عام طور سے ہم جو ہے اس عقل کو ہم غلط طور پر عام طور سے ہم اپنے استعمال کرتے ہیں۔ اور عقل بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایک سائنسدان کی عقل ہے، ایک جو ہے وہ جو اکنامکس کی فیلڈ میں ہیں، جو معاشیات کی فیلڈ میں ہیں، ان کی عقل ہے۔ عقل کی مختلف قسمیں، ایک عقل وہ ہے کہ جس کو برہانی عقل کہتے ہیں، جس کو حقیقتاً منطقی اصطلاح میں جس کو برہان کہا جاتا ہے، اور وہ بیس کرتی ہے ایک شہود کی طرف، مشاہدے کی طرف، اور قلب کی ذریعے سے کسی چیز کو پہچاننے کی طرف۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ شہود کا تعلق، جس کو ہم انٹویٹیو نالج کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی براہ راست جو ہے وہ عشق کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک جو بنیادی جنگ ہے وہ یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے جب ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ایک لیول ایسا ہوتا ہے جو حتیٰ فلاسفہ کا لیول میں بات کر رہا ہوں، سب ہمارا اور آپ کا نہیں، وہ جو چیز بھی خدا کو سمجھتے ہیں، آخرت کو سمجھتے ہیں، جس چیز کو بھی سمجھتے ہیں، وہ صرف مفاہیم کو سمجھتے ہیں، کنسیپٹس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں، لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کنسیپٹس یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ پاتے، اللہ تعالیٰ کے مفہوم کو وہ سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی براہین فلسفے میں موجود ہیں، مثلا برہان فطرت ہے، برہان امکان و وجوب ہے، برہان نظم ہے، برہان ہدایت، مختلف قسم کے فلاسفہ نے بیان کیے۔ اس ساروں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک مفہوم تک لے کے جاتے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے قلب میں وہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ وہ خدا جو آپ کے قلب میں موجود ہے، آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کنسیپٹ کیا ہے بنیادی طور پر، اگر ہم اس کی بیسس کی طرف جائیں، وہ یہ ہے کہ ایک جس کو ہم علم حضوری کہتے ہیں، ایک کو ہم علم حصولی کہتے ہیں۔ علم حصولی وہ ہے کہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، ہم ایکوائر کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے میں کچھ بیان کر رہا ہوں، انفارمیشن کی صورت میں آپ اس کو ریسیو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم حصولی۔ یہ عقل آپ استعمال کر رہے ہیں، انفارمیشن کو یوز کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک اور علم ہے جس کو عرفا کہتے ہیں علم حضوری ہے، جس کو پریزنس آف نالج کہتے ہیں، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بارے میں سوچیں، مثلا آپ اپنے موجود ہونے کو آپ کہیں کہ میں موجود ہوں، میں اس وقت ہوں، تو آپ دیکھیں گے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ ایک آپ کا انٹویٹیو نالج ہے آپ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کسی چیز کو، آپ نے فرض کریں کہ کسی شخص کو ایکسپیرینس کیا، وہ ایکسپیرینس کے نتیجے میں اس شخص کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ میں جتنا مرضی اس شخص کی آپ کے سامنے تعریف کروں، آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ یہ جو ایکسپیرینس والی نالج ہے، جس کو ایکسپیرینشل نالج کہتے ہیں، یہ انٹویٹیو نالج ہوتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کے قلب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے ہارٹ سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے علم حضوری اس کو سمجھنا بہت ضروری، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ ورنہ ہم مولانا کی اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں اصل جنگ جو ہے یہ عقل اور عشق کی یہی ہے کہ عشق کا تعلق انٹویٹیو نالج سے ہے، مشاہدے سے ہے، قلب سے ہے، مفاہیم سے نہیں ہے۔ اور عقل ایک حد تک آپ کو لے کے جاتی ہے، اس کے بعد عقل کی عشق کی آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مثال
میں دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. وہاں پر عقل بھی نظر آتی ہے, وہاں پر عشق بھی نظر آتی ہے. بہت سی جگہ پر عقل آ کے رک جاتی ہے, اس کے بعد عقل آپ کے ساتھ ورک نہیں کرتی. اگر اس میں عشق کی طاقت نہ ہو تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو مولانا دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے. عقل کو اپنی حدود کو سمجھنا بہت ضروری. اگر عقل اپنی حدود کو نہیں سمجھے گی تو کبھی بھی جو ہے وہ ہمیشہ یہ جنگ باقی رہے گی. عقل اپنی حدود کو سمجھے گی, جس کے بعد جو ہے وہ عشق جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ذکر کی جائیں, اور یہی وہ نتیجہ ہے ہماری گفتگو کا کہ جو جہاں تک ہم پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ماشاء اللہ. بہت ہم لوگ